دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے یہ گفتگو کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ کے سامنے ناظم جلسہ نے اعلان کیا کہ جنت میں بلند درجات کیسے حاصل کریں، در حقیقت بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک مومن کی ہمیشہ اس کے اصلی ٹھکانے کی فکر ہوتی ہے اس کو۔ ایک مومن ہمیشہ اپنے دل میں جنت کا شوق پالے پھرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ کی جنت جو نعمت ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں اس کے پاس۔ وہ صبح و شام، راتوں کی نیند کی قربانی، دن کے تھکاوٹ کے بعد پھر جو ہے نا تھکاوٹ کی قربانی، آرام کی قربانی، بھوک و پیاس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دوست و احباب و یاروں کی محفلوں کی قربانی، رشتہ داروں کی رشتہ داری کی قربانی، اس وجہ سے کہ وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، بس سب چیزوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ جنت کے درجات، جنت میں کیسے درجے ہوں گے، کتنے طبقے اور کتنے حصے ہوں گے، آئیں یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں صرف شہیدوں کے لیے۔ اللہ اکبر! جو اللہ کی راہ میں شہادت کی موت پائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ایسے بندوں کے لیے 100 درجے ہیں۔ کل ملا کر اصل درجے کتنے ہیں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور درجے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ترمذی کی حدیث میں، راوی حضرت ابو ہریرہ، جنت میں 100 درجے شہیدوں کے لیے، ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے، جو حصہ ہے، جو دوری ہے، وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ ایسے 100 درجے ہیں صرف شہیدوں کے لیے۔ اور مسند احمد کی بڑی مشہور روایت درجوں کے متعلق جاننے کے لیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں جائے گا تو قاری قرآن سے, قرآن پڑھنے والے سے, جس کو قرآن یاد ہوگا, قرآن کو چاہنے والے سے, قرآن کے محب سے, قرآن کے محبوب سے کہا جائے گا کہ بندے اب جنت میں تو قرآن پڑھتا جا, ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قرآن میں تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ. معنی یہ ہوا جنت میں 6000 سے زیادہ درجے ہوں گے اور ہر درجے کے بیچ میں زمین و آسمان کا فاصلہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کی جنت ہے, یہ جنت کی وسعت, یہ اس کے درجے ہیں جو اللہ تبارک. اور جنت, اللہ اکبر, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک جنتی کو سب سے آخر میں جنت سے نکالا جائے گا, جہنم سے نکالا جائے گا. یہ آخری جنتی ہوگا, اس کے بعد پھر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا نکالا جائے گا. اللہ اکبر. جب وہ جہنم سے نکل جائے گا تو اللہ اس سے کہیں گے بندے جا جنت میں داخل ہو جا. بندہ جنت میں جائے گا, واپس آ کر کہے گا اللہ جنت میں میری جگہ کہاں پر ہے؟ سب نے تو اپنی اپنی جگہ لے لی ہے, میں سب سے آخر میں, میری جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ کہتے ہیں جا جنت میں. وہ بار بار جاتا ہے, تیسری دفعہ پلٹ کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے کہتے ہیں بندے تیرے لیے اتنی جنت ہے جتنی دنیا تو یہ دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے, اور اس دنیاوں جیسی 10 دنیاوں کے برابر تیرے واسطے جنت ہے. اللہ اکبر. 10 دنیاوں کے برابر. اچھا کس کو, یہ سب سے آخری جنتی کا مسئلہ ہے. سب سے جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا, جو سب سے ادنا قسم کا جنتی ہوگا, اس کو اتنی جنت دی جائے گی جتنی یہ 10 دنیاوں سے زیادہ بڑی ہوگی. 10 دنیاوں جتنی جنت سب سے آخری میں. اچھا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب سے چھوٹے جنتی سے کہیں گے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, بندے تیرے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم نے دنیا بنانے سے لے کر فنا کرنے تک دنیا میں نازل کی تھی, وہ ساری نعمتیں تیرے واسطے. ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طبرانی کی روایت میں, یہ سب سے چھوٹا جو جنتی ہوگا, سب سے ادنا جنتی ہوگا, جب یہ جنت میں چلے جائے گا تو یہ سب سے چھوٹے جنتی کی خدمت کے واسطے اس کے سرہانے اللہ 10,000 خادموں کی لائن کھڑا کر دیں گے. اللہ اکبر. ایک چھوٹے جنتی کے واسطے 10,000 خادم, اور ہر خادم کے ایک ہاتھ میں سونے کی تشتری ہوگی, دوسرے ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ ہوگی. 10,000 خادم اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے اور چاندی کی پلیٹیں لے کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر پلیٹ میں الگ الگ قسم کے کھانے رکھے ہوں گے. اللہ اکبر. اچھا یہ سب سے چھوٹے جنتی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ بڑے جنتی کیسے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ سب سے چھوٹا جنتی تو یہ ہوگا جس کو یہ نعمتیں, اعلیٰ قسم کے جنتی کون ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا موسیٰ جو سب سے اونچے درجے کا جنتی ہوگا اس کو ہم, دیکھو ہوتا ہے نا بھائی, انسان چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے. آپ سنے نہیں دودھ کی نہر, شہد کی نہر جنت میں, میوے ہوں گے جنت میں, تخت ہوں گے, تاج ہوں گے, شیش محل ہوں گے, بڑے بڑے محل, یہ سب. اچھا یہ جو نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ نعمتوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ ادنا جنتیوں کو دیے جانے والا ہے. اونچے جنتیوں کو جو چیز دی جانے والی ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا, اور قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی کی متعدد احادیث ہے. اللہ نے کہا اونچے درجے کے جنتیوں کو ہم وہ جنت کی نعمتیں عطا کریں گے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی دور ہوں گی, تم سوچ بھی نہیں سکتے. نہر بول تو سمجھ سکتے نا اپن, دودھ بول تو سمجھ سکتے نا, میوے بول تو سمجھ سکتے, وہ نعمتیں تو وہ ہوں گی جو تمہاری سمجھ سے اوپر ہوں گی. اللہ اکبر. تم سوچ نہیں سکتے. پھر وہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے.
اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے واسطے ایسی جنت جو نہ کبھی انسان نے دیکھی ہے، نہ کوئی فرشتے نے دیکھی ہے، نہ کوئی مخلوق نے، کبھی کسی نے نہیں دیکھی. وہ اعلیٰ قسم کے جنتیوں کے واسطے خاص ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی وہ جنت کو. یہ جو جنت جو اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو دکھا، یہ جنت ادنا قسم کے جنتیوں کے واسطے ہے. اصل میں اعلیٰ قسم کے جنتی جو افضل جنتی ہوں گے، ان کی جنت کیسی، اس کی نعمتیں کیا، ہمارے وہم و گمان سے بہت اوپر ہے. پھر اگر وہ جنت میں جانا ہے تو یہاں پر انشاءاللہ چند ایک اعمال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے جنتی، چھوٹے جنتی، بعد میں جنت میں جانے والے جنتی، پہلے جنت میں جانے والے اونچے طبقے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. اللہ اکبر. وہ مسافت، وہ دوری ہوگی کہ بعد میں جانے والے جنتی اونچے طبقے والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ اونچے طبقے کے جنتی ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونچے طبقوں میں تو آپ نبی جائیں گے نا، انبیاءوں کا مقام ہوگا نا، انبیاء جائیں گے نا. اللہ کے نبی نے کہا، بلا والذی نفسی بیدی، کیوں نہیں، ہاں نبی تو جائیں گے. والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اقوام آمنوا باللہ ورسولہ، وہ قومیں بھی ہوں گی، وہ لوگ بھی ہوں گے نبیوں کے علاوہ، جنہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، وصدقوا المرسلین، اور اس کے نبیوں کی سچے دل سے تصدیق کی ہوگی. اونچے طبقے میں جانا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. سب سے پہلے ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اصل میں اتقوا اللہ حق تقاته، ایسے ایمان رکھو اس پر جیسے اصل میں ایمان رکھنے کا حق ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ احسان یہ ہے کہ تم نماز عبادت ایسے پڑھو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ اصل میں ایمان ہے اللہ پر. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے لانے کا حق ہے. ایمان کی اصلاح ضروری ہے. بغیر ایمان کی اصلاح کے اونچے جنتوں میں نہیں جا سکتے. بغیر اچھے ایمان کے، بغیر کامل ایمان کے اللہ کی اونچی جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمارے ایمان کی حالت کیسی ہے دیکھو آپ، کس کس چیزوں پر ایمان ہے. اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں، نبی کی سنائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس پر ہمارا ایمان ہے. آج کئی ایمان کے اندر ایسے مسائل، شرکیہ اور کفریہ اعمال ہیں مسلمانوں کے شرکیہ اور کفریہ اعمال مسلمانوں کے ایمان کے اندر، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وَرَسُولِ وَصَدَّقُ الْمُرْسَلِينَ، کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ بھی ایمان لانا، نبیوں کی تصدیق کرنا. معنی یہ، نبی نے جو بات بتائی اس کی اس اچھے دل سے مان لینا. میرے خاندان کے بڑے کی بات، میرے محلے کے بڑے کی بات، میرے مسلک کے فلانے کی بات نہیں، نبی کی بات آ گئی تو ان کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، دنیا والوں کی باتوں کو نکال کر رکھ دینا. یہ سب میں صدق المرسلین ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اونچی جنتوں میں داخل کرنے والا ہے. دنیا کے رسم و رواجوں کو چھوڑ کر، خاندانی رسم و رواجوں کو چھوڑ کر نبی کے طریقے پہ آ جانا، نبی کی بات پہ ٹال مٹول نہیں کرنا، تعویلیں نہیں نکالنا، نبی کی سنت پہ عمل کرنے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی نہیں. نبی کی سنت آ گئی، عمل کر لینا. ایسے لوگوں کو اللہ اونچی جنتوں میں داخل کرے گا. ٹال مٹول نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایک اور عمل، التقوی. اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کے آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں، لیکنی الذین اتقوا ربہم، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، لہم غرف، اللہ ان کے لیے اونچے محل تیار کر رکھا ہے.
یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے واسطے، یہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والے، یہ اللہ کے خوف سے لرزہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا سینے میں رکھنے والے، وہ اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے، ایسا تقوی رکھنے والوں کے لیے لہم غرف، اللہ ان کے لیے اونچے محل تیار کر کے رکھا ہے۔ تقوی کی وصیت آپ اسلاف کی پوری زندگی نکال کر دیکھیے، اسلاف کے پاس اصول تھا، چاہے بات جو بھی ہو وصیت تقوی کی ضرور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی تقوی کی وصیت کر رہے ہیں۔ کوئی مسافر ملاقات کرنے کے لیے آ گیا، اللہ کے نبی تقوی کی وصیت کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے کہا، اے امیر المومنین کوئی نصیحت و وصیت کیجئے، آپ اسلاف کی زندگی نکالیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے دوست کو، اپنے شاگردوں کو، جو ملنے ملانے والے ہیں، سب لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی وصیت اصل ہے۔ انسان کی زندگی میں تقوی ہے تو پھر اس کی زندگی سیدھی رہتی۔ جب اللہ کا خوف اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت چھوٹ جاتی تو پھر انسان بہک جاتا، پھر دنیا داری میں چلے جاتا انسان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک یہی باتوں کو رکھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 پڑھیے، کس کے لیے اونچے مقام ہے جنت کے، جنت میں اونچے درجات کس کے واسطے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے بھئی یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو انما المؤمنون، یہ جو مومن لوگ ہیں، الذین، یہ مومن لوگ وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل تھرا جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، وتلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، پھر ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف رکھنے والے اپنے دل کے اندر، یہ اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے، یہ اللہ کے خوف سے اپنے دل میں تھراہٹ پیدا کرنے والے، یہ اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے لہم درجات عند ربہم، ایسے تقوی رکھنے والے، ایسا اللہ کا خوف رکھنے والے، ایسا اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھنے والوں کے واسطے لہم درجات عند ربہم، اونچے درجات اللہ نے ان کے واسطے تیار کر رکھے۔ لہم درجات عند ربہم، کس کے واسطے؟ جو اللہ کا خوف سینے میں، کیا اللہ کا خوف، کیا اللہ کی آیتوں سے ہمارا ایمان بڑھیں گا، کیا لگاؤ ہے اللہ کی آیتوں سے ہمارا، اس بات کا اندازہ آپ اور میں اپنا محاسبہ کیجئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے سارے لوگ، مولوی صاحب، امام صاحب قرآن کی آیتیں پڑھائے ہوں گے، ادھر قرآن کی آیتیں، ادھر دماغ میں پوری باہر کی کہانی، ادھر قرآن کی آیتیں، میں بھال سیدھے کرنے میں لگا ہوں صاحب ابھی تو۔ وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہاں ایمان بڑھا قرآن کی آیتیں سننے کے بعد؟ اگر ایمان بڑھ رہا ہے، اگر دل میں ہیبت اللہ کی آ رہی ہے، اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اللہ کے قرآن سننے کے بعد، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، خوش ہو جاؤ، خوش خبری ہے سب کے واسطے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اونچے درجات تیار کر رکھا ہے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بطولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور کیا ہے دیکھو، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں، تقریباً 2 اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب تیسرا عمل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اچھا، تقوی کے متعلق ایک اور مسئلہ، جو اللہ کا خوف ہے نا، آپ کو معلوم تقوی کا جو امتحان ہوتا ہے انسان کے، ہر آدمی اپنا اپنا لے لے بھائی، دوسروں کا ہر آدمی اپنا اپنا امتحان، اپنا اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کر لے، دوسروں کے ایمان کو جانچنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں کا تقوی کتنا ہے وہ نہ دیکھیں، خود کا دیکھ لیں، میں میرا دیکھتا ہوں، آپ اپنا۔ نسخہ کیا ہے؟ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ انسان کے تقوی کا جو امتحان ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ عام طور پہ انسان گروپ میں ہوتا ہے تو پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میں داڑھی رکھا، ٹوپ پہن لیا، اچھے کپڑے پہ ٹوپی پہن کے السلام ہو، تمیز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تنہائی پاتا ہوں، وہ تنہائی میں میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں، یہ اصل ہمارے تقوی کا معیار ہے۔
जब पता, इसीलिए हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बहकी की सही रिवायत है ये, तकवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कल क़यामत के दिन एक शख्स आएगा जिसकी नेकियां बड़े बड़े पहाड़ों जितनी होंगी, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े पहाड़ों जितनी, लेकिन अल्लाह वो वजनदार पहाड़ों जैसी वजन नेकियों को धूल बनाकर उड़ा देगा हवा में, अल्लाह अकबर, कबूल नहीं होगी। अच्छा, नेकियां कैसी बनती हैं? नेकियां बनाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? नमाज, कुरान, रोजा, हज, उम्रा, सदका, ज़कात, खैरात, तिलावत, यही ना? ये करेंगे तो नेकियां। माना क्या हुआ? ये हदीस में जो शख्स का जिक्र हो रहा है नेकियां बनाकर आया है, नमाज पढ़ के आया है, नमाज पढ़ के आया है, कुरान पढ़ के आया है, रोजे रखकर आया है। ये कहते अल्लाह के नबी, आया है बंदा एक कल क़यामत के दिन लाया जाएगा, बड़े बड़ी पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह उसकी नेकियों को धूल धुआं बनाकर उड़ा देगा, खलास। सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, कौन होंगे ये, कौन होंगे या रसूल अल्लाह, हमें खबर दीजिए ताकि हम एहतियात कर सके, ताकि हम बच सके। या रसूल अल्लाह, कौन होंगे ये लोग? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे भाई होंगे, तुम जैसे होंगे, तुम जैसे नमाज पढ़ते होंगे, तुम जैसे रोजे रखते होंगे, वो तुम में से होंगे, लेकिन जब तन्हाई में जाएंगे तो अल्लाह के तक़वे को तोड़ डालेंगे, अल्लाह अकबर। वो काम करेंगे जो अल्लाह ने हराम किया है, हराम काम करेंगे अकेले तन्हाई में। फिर अल्लाह ऐसे तन्हाई में अल्लाह के तक़वे को तोड़ने वालों की बड़ी बड़ी नेकियों को धुआं बना। तक़वा, इतनी अहमियत, तक़वा हासिल होगा अल्लाह ऊंचे मकामत। लाकिनी अल्लज़ीना तक़ौ, ये तक़वा है। इसके अलावा यही सूरह अनफाल की आयत में अल्लाह आगे कहता है, अच्छा कौन है ये? इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इनकी एक और सिफत ये, ऊंचे मकाम पाने वाले, वो अपने रब पर भरोसा करने वाले, तवक्कल करने वाले, यकीन करने वाले होंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह, बीमारी और शिफा देने वाला अल्लाह, औलाद देने और लेने वाला अल्लाह, रिस्क देने न देने वाला अल्लाह, हमारे जिंदगी के बागडोर को संभालने वाला अल्लाह, हमारी एक एक सांसें उसकी मोहताज है, हम उस पर भरोसा करने वाले हैं। उसके बगैर कोई खैर और शर हम तक पहुंच नहीं सकता, खैर और शर तक पहुंच नहीं सकता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तवक्कल करने वाले होंगे ये। इमाम ज़ाहिबी रहमहुल्लाह की किताब है सियर व अअलाम नुबुला, ये किताब के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो सहाबी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। हजरत सलमान फारसी कह रहे हैं, अब्दुल्ला, अगर तुम मेरे से पहले अल्लाह के पास चले गए तो तुम मुझे खबर देना कि तुमने क्या पाया है, अल्लाह अकबर। और अगर मैं तुमसे पहले चले जाऊं तो मैं तुम्हें खबर दूंगा कि मैंने क्या पाया है, अल्लाह अकबर। बड़ा अजीब गरीब वाक़या है। और ये असल में औलिया अल्लाह है, ये सहाबा असल में औलिया अल्लाह है। अल्लाह ने इनसे करामतें करवाई है, इनके जरिए से करामतें करवाई अल्लाह ने, बताया है दुनिया को, ये नबी के सहाबा असल औलिया अल्लाह है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन सलाम से, देखो अगर तुम चले जाओ तो खबर देना मुझे, क्या पाया है तुमने, क्या बना तुम्हारा। मैं गया तो मैं बताऊंगा। हुआ यूं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब में सलमान फारसी, अल्लाह अकबर, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा सलमान फारसी, मैंने पूछा है सलमान अल फारसी, बताओ तुम्हारा क्या बना, क्या पाया तुमने वहां पर, कौन से अमल को सबसे अफजल पाया तुमने, वो कौन सा अमल है जिसका बदला तुम्हें बहुत बेहतर मिला, अफजल अमल किस, कौन से अमल को अफजल पाया तुमने।
سلمان حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہاں پر توکل کو سب سے افضل پایا ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ پہ بھروسہ. امت مسلمہ کو دیکھو, اللہ کو مانتے اللہ پہ بھروسہ. آؤ بھروسہ بہت کون دے سکتے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب بچا لو نا, بچا لو صاحب, آپ لگاؤ وینٹیلیٹر لگاؤ, ہم کروڑوں روپے دے دیتے آپ کو. انسان سمجھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک انسان کی زندگی کو بچا سکتا ہے. نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے بچانے کی صلاحیت. وقت آ گیا تو گیا آدمی, خلاص. انسان سمجھتا ہے کہ اس کے یہ توکل کا اس کا عالم یہ انسان نیمبو بچا سکتا ہے اس کو, ناریل بچا سکتا ہے اس کو. بچہ سائیکل پہ سے گر کے آ گیا, بائیں پیر میں کالی ڈوری باندھی, پھر نہیں گرتا ہے نہیں, کیونکہ کالی ڈوری گرنے نہیں دیتی اس کو. کم از کم وہ ڈوری سے پیر کے ساتھ کوئی کھوٹی ووٹی کو باندھ دیتے تو نہیں گرتا. خالی پیر کو ڈوری باندھ دیے. ہے نہیں مسلمانوں کا توکل, نمبروں پہ توکل ہے. 13 نمبر, 14 نمبر, 28 نمبر, پیر منگل پہ توکل ہے اس کا, کتے بلی پر اس کا توکل ہے, چپلوں پر توکل ہے, کلروں پر توکل ہے. کس پہ توکل بھائی؟ نہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ اللہ پر صحیح توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا صحیح توکل کرنے والوں کے لیے اونچے درجات رکھا ہے آسمانوں میں. پھر اس کی اگلی آیتوں میں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ جو اونچے درجے والے ہیں یہ اصل نماز پڑھنے والے ہیں. نماز پڑھنے والے, نماز کی حفاظت کرنے والے, نماز سے محبت کرنے والے, نماز ادا کرنے والے, اصل میں اللہ یہ نمازیوں کو اونچے درجے عطا کرنے والا ہے, بے نمازیوں کو نہیں. اونچے درجات. حافظوا علی الصلوات والصلاة, حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ. نمازوں کی خاص طور پہ بیچ کے نماز, حفاظت کرو نمازوں کی بھائی. پڑھتے نماز, ہاں ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں میں بھائی. ٹائم نہیں ملتا نا صاحب, میرے کو ٹائم نہیں ملتا, میں بہت مصروف رہتا ہوں. آپ کہاں کا لگا ہے, آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ ملصاب آئے, آپ لوگ اپنا نماز پڑھاتے ہیں, ہم کمپنی میں, ہمارے کو معلوم ہے بھائی آفس میں کیسا رہتا, ملتا وہ سمجھ رہے ہیں ٹائم. آپ ایسا کہہ رہے تو کمپنی سے نکال دیتے. یہ بول رہے صاحب, ایک ملصاب ایسا کہہ رہے تو کمپنی سے نکال دیتے. میں بولا نمازاں چھوڑ دیے تو اللہ اسلام سے نکال دیتے تمہارے کو. یہ چاہے نا مسئلہ, نمازاں جان بوجھ کے چھوڑے اللہ نکال دیتے اسلام میں سے. جس طریقے سے تم تمہارے کمپنی کے رول فالو نہیں کرے, کمپنی میں نہیں رہ سکتے, ویسے ہی اسلام کے رول کو فالو نہیں کرے, اسلام میں کیسے رہ سکتے تم؟ معمولی 30-40 ہزار روپے تنخواہ دینے والا باس, اتنا ڈر تمہارے اندر اس کا, زندگی دینے والے رب کا ڈر کہاں چلے گا تمہاری زندگی میں سے؟ زندگی عطا کرنے والے کا ڈر, حیات عطا کرنے والے کا ڈر کہاں چلے گا تمہاری زندگی میں سے؟ سمجھ نہیں انسان کو یہ بات کی. 4 باتیں میں نے رکھی, 5ویں بات میں نے رکھی الذین یقیمون الصلاۃ. اسی لیے یہ جو اونچے درجوں کے متعلق حدیث آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں صحابہ سے, مسند احمد, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشکل حالات میں, سردی کے دنوں میں, کڑاکے کی سردی ہونے کے باوجود وضو کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, جنت میں درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. مشکل حالات میں وضو کرنا. اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھانا, قدم, یہ سارے اعمال نماز سے جڑے ہوئے ہیں. وضو کیوں کرتا عام طور پہ انسان؟ نماز کے لیے کرتا. نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا, اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے, صحابہ کرام, بعض صحابہ کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا, تو لوگوں نے کہا ارے بھائی قریب آ جاؤ.
صحابہ نے عرض کیا ارے بھائی اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، کیوں قریب آ جائیں، دور سے پیدل چل کے مسجد کو آئیں گے. ہم مسجد اس لیے نہیں جاتے کیونکہ مسجد دور ہے. صحابہ کے پاس تو بہانہ تھا دور مسجد جانے کا، ہمارے پاس دور بہانہ ہے مسجد نہیں جانے کا. گھر میں بھی پڑھ سکتے نا بھائی نماز. نہیں، قدم اٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو جو سب سے عزیز قدم اٹھتا ہے، پسند ہے، وہ قدم ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. قدم اللہ کو قدم بہت پیارا عزیز ہے. یہ پھر تیسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. انتظار ہونا انسان کو، بے چینی رہنا انسان کو، فکر رہنا نماز کی. ظہر پڑھ لیا عصر کی فکر، عصر پڑھ لیا مغرب کی فکر، مغرب پڑھ لیا عشاء کی فکر، عشاء پڑھ کے سویا، فکر رہنا، آنکھ کھلتی نہیں کھلتی، فجر میں اٹھنا ہے، فجر میں ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار. وضو کرنا سردیوں میں، اور کیا مسجد کی طرف چل کے جانا، اور کیا ایک نماز سے نماز. اور یہی باتیں سورہ انفال میں ہے نا کہ مومنین وہ ہیں اللہ کے اونچے درجوں میں جائیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. چھٹا عمل. اور یہ وہ اونچے درجے میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. بخیل نہیں رہتا مسلمان، کنجوس نہیں رہتا مسلمان. مسلمان کا دل بڑا رہتا، خیرات کرتا، غریبوں میں بانٹتا، اسلام کے کاموں میں لگاتا پیسے کو. انسان کی ذات کی بات آتی ہے، انسان ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کر دیتا ہے بھائی. یوں نکلے دو دوستوں کو لے کے ہوٹل کو گئے، 2-3 ہزار روپے ایسے خرچ کر دیتا ہے. بات ہو گئی مسجد بندی، مدرسہ ہے بھائی آؤ بھائی، غریب ہے. پھر جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے انسان کا، نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو خرچ کرتے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہے اللہ کے ہاں. ایک روایت میں ایسا ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے نا حلال مال میں سے، اللہ کو حلال مال پسند ہے، حرام نہیں. بہنوں کا حصہ قبضہ کر لے کے، ان پہ ڈھاکتا لے کے پیسہ لے لیا، ان کی ٹوپی ان کے سر غپا ٹوپی کر کے ادھر ادھر کے حرام کے پیسے، یہ نہیں. حلال مال پسند کرتا، قبول کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ حلال مال پسند کرتا ہے. اور اگر تم حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، ایک کھجور، تو اللہ وہ ایک کھجور کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا بنا دیتے ہو، ویسے ہی اللہ تمہارا ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دیا، اس کی پرورش کر کے یہ کھجور کو پہاڑ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزق خرچ کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ ان کے لیے اونچی جو ہے نا جنتیں تیار کر رکھا ہے. آئے اسی طریقے سے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بندے پر رحمت نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ بندے پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے یہ بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جو بندہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے اور مسجد میں پہلی صفوں کو پر کرتا ہے، پہلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت افضل عمل ہے. تھوڑا مسلمانوں کو اس بارے میں بھی جاننا. جب الحمدللہ پھر بھی جو ہے نا سلف اہل الحدیث کے اندر جو ہے نا ایک اچھا طریقہ ہے کہ وہ پہلے صفوں میں کھڑے ہوتے، جا کے پہلے صف میں تھوڑی جگہ بھی رہے تو کوشش کرتے. لیکن بعض مساجد میں کیسے سامنے جگہ رہتے لیکن پھر بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے. نہیں، بلکہ پہلی صفوں کو اگر پر کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں رحمت بھی نازل کرے گا، اور فرشتے رحمت کی دعائیں بھی کریں گے اس کے واسطے. اسی طریقے سے ایک اور عمل حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، میں ضمانت دیتا ہوں. ضمانت مطلب شیورٹی بول سکتے ہیں. میں اللہ کے نبی کی ضمانت، اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. اونچا اگر مقام چاہیے، اونچے درجے پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، اگر اونچے درجے پہ فائز ہونا چاہ رہے ہیں، اگر اونچے درجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جنت کے اندر،
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حدیث کے اندر، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بالائی حصے پر، جنت کے اونچے حصے پر ایسے شخص کے لیے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اللہ اکبر. اچھے اخلاق والے جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے، اچھے اخلاق والے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بعض حدیث میں کہا کہ ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ نفل پڑھنے والوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ایک مومن، ایک مسلمان اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ روزے رکھنے والے روزداروں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یہ اچھے اخلاق ہے. اخلاق دین کا حصہ ہے ہمارے. اللہ کے نبی کے اخلاق اچھے تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ ہے ہمارے لیے. صحابہ کے اخلاق اچھے تھے اور ایک مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، بد اخلاق نہیں ہوتا مسلمان. بد اخلاقیوں میں بہت بد اخلاقیاں ہیں. زبان کی بد اخلاقی، معاملات کی بد اخلاقی، لین دین کی بد اخلاقی، بہت بد اخلاقیاں ہیں دنیا کے اندر. بعض بد اخلاقیوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی. حالانکہ نماز پڑھ لے، روزے رکھ رہے، لیکن بد اخلاقی ہے. کیا؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ فلانی عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، نفل روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. اللہ اکبر. روزے رکھنا بہت بڑا عمل ہے. کیا بولے معلوم روزے کے متعلق اللہ؟ دوسرے اعمال کا بدلہ ہم نے بتا دیا، لیکن روزے دار کا کیا بدلہ ہوگا ہم قیامت میں ہی دیں گے. جس طریقے سے روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ کے واسطے، لیکن روزے داری کے باوجود اللہ کے نبی کے سامنے عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ عورت اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہی فی جہنم، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی کہا اللہ کے نبی نے. ایسے بد اخلاق لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے. من سلم المسلمون من لسانی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اخلاق پیدا کرو مسلمانوں. اگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہو تو یقین جانو ایک عدالت لگنے والی ہے قیامت کے دن. وہ ایسے گھرانے جو اپنے بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں، وہ جان لے آج تو تمہاری چل رہی ہے، کل قیامت آئے گی تو پھر لگے گی اللہ کی عدالت، وہاں پر تمہیں ان کے حقوق و لباس کا بدلہ دینا ہے. ایسی بہویں جو اپنے ساس سسر پر ظلم کرتی ہیں یا اپنی زبان سے انہیں گندی بات کرتی ہیں، پھر کل قیامت کے دن عدالت لگنے والی ہے ان کے متعلق بھی. ایسے پڑوسی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کل قیامت میں عدالت لگنے والی ہے. اچھے اخلاق والوں کو اللہ اونچے درجے عطا کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. دو روایتیں سنا کر، دو اعمال سنا کر. مسند احمد کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر اونچے طبقے کے انبیاء ہیں مومنوں میں، اور انبیاء میں 5 اولو العزم ہیں، اور وہ 5 میں بھی سب سے اونچے مرتبے پر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی اللہ نے اونچا مرتبہ عطا کیا، کل قیامت کے دن میں مقام محمود اور وسیلہ الوسیلہ مقام بھی عطا کرے گا. پھر اللہ وہاں پر بھی اونچا مقام عطا کرے گا، اور جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی سب سے اونچا مقام پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اونچے مقام پہ ہوں گے اللہ کے نبی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی کا مقام اونچا. یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث کو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے آزو بازو. اللہ اکبر. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے، یتیم کے دکھ و درد میں شامل ہونے والا ہے، یتیم کی جو ہے نا تیمارداری کرنے والا ہے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، ایسے یتیموں کی پرورش کرنے والے اللہ کے نبی کے ساتھ اونچے محلوں اونچے مقامات پر ہوں گے کل قیامت کے دن. ہم میں سے ہر شخص کم از کم ایک یتیم کے کفیل بننا چاہیے. ہم میں سے کم از کم اس کے زندگی کا کوئی ایک حصہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. اصل میں اہل بیت کے کئی افراد کے متعلق آتا ہے، اہل بیت کے
حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، ابن عباس اور دیگر بہت سارے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ پہلے تو ان کے گھر میں دسترخوان ہی نہیں لگتا، روزانہ روز کھانا نہیں پکتا ان کے پاس. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں 3 چاند نکل جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر، 3 چاند مطلب 3 مہینے. اچھا جب دسترخوان لگ جاتا تو یہ لوگوں کا ہمیشہ سے اصول رہا جب دستر لگتا تو یتیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، تنہا کھانا نہیں کھاتے. یتیم کی کفالت کرنا بڑا عمل ہے، اونچا مقام ملے گا کل قیامت کے دن. حضرت ابو درداء، آخری عمل یہ بتا کر بات ختم کر دوں گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں دیکھو آپ ذرا معاشرے کے اندر یہ فساد کہاں سے آ رہا، ساس بہو کے جھگڑے کے اندر کون تیل ڈال رہی، میاں بیوی کے جھگڑے میں کون اور اچکال رہی، کون بھائی بھائی کو چنگاری لگا کے لڑا رہی، کون خاندان خاندان کو لڑا رہی، کون داماد سسر کو لڑا رہی، کون ہے یہ لڑانے والے، ذرا یہ لڑا کر تماشا دیکھنے والے، یہ فساد برپا کرنے والوں کو یہ حدیث سناؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہاں ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، صدقہ دینے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، نماز پڑھنے سے افضل عمل، ہاں صدقہ کرنے سے افضل عمل، روزہ رکھنے سے افضل عمل کون سا عمل یا رسول اللہ؟ کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں صلح کرا دینا یہ نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. 2 رشتہ دار لڑ لیے اور نہیں چڑھانا جا کے او اچھا کرے تم کرے سو، ایسا بولے او اب نیکسٹ ٹائم ملے تو ایسا بولو، تم ایسا کرے اور بولو، نہیں بلکہ اصل میں صلح کروا دینا، ملا دینا دونوں کے اندر صلح کروا کر ملا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے یہاں. جانتے ہیں صلح کے متعلق دیکھو شریعت کیا کتنی رحمت والی شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، چھوٹا گناہ نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جھوٹ گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جہنم میں لے کے جاتا ہے جھوٹ، انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے جھوٹ. لیکن کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جھوٹ بڑا گناہ ہونا تو ہے، لیکن جب صلح کی بات آ گئی تو ملانے کے لیے بولی گئی جھوٹی بات جھوٹ نہیں ہے. ملانے کے لیے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، جائز ہے اسلام کے اندر. لڑانے والوں کے متعلق کیا کہا؟ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ چغلیاں کر کے لڑانے والے، ان کی برائی ان کے سامنے، ان کی برائی ان کے سامنے، غیبت چغلی کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. بلکہ صلح کراؤ، جہاں تک ہو سکے ملاؤ لوگوں کو، جہاں تک ہو سکے آپس میں رشتوں کو جوڑو، نہ توڑو رشتوں کو، صلح کروانے کی کوشش کرو. یہ بہترین عمل ہے. غرض کہ میں نے میرے علم کے مطابق آپ کے سامنے چند باتیں رکھی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا